11 رمضان جمعہ کے دن چلتے پھرتے 21 بار پڑھ لو، شام تک غیب سے کروڑوں ملیں گے، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے دوسرے برکت والے جمعہ کے دن اس وظیفے کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جو کوئی مرد یا عورت جمعے والے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا، اس کا نصیب آج ہی بدل جائے گا، نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر اتنا چمکے گا کہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، رزق اور دولت کے ایسے ڈھیر لگ جائیں گے کہ رشتہ دار اور دوست دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی مشکل ہو، آج جمعہ کے دن اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے مدد آ جائے گی۔ اللہ والو، جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ والا دن قبولیت والا دن ہے۔ جمعہ کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے۔ آج رب سے اپنے گناہ معاف کروانے کا دن ہے۔ محترم بھائیوں بہنوں، جمعہ کے دن ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ایک بار مانگنے والے کو 10 بار دیا جاتا ہے، اور یہی جمعۃ المبارک جب رمضان کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس جمعہ یہ وظیفہ کرنے سے پورا سال رزق اور دولت کم نہیں ہوتا۔ اور رمضان کے مہینے میں جو جمعۃ المبارک آ جاتا ہے، یہاں پھر ایک نیکی کا ثواب دگنا ملتا ہے۔ آپ کروڑ مانگو گے تو میرا رب آپ کو 70 کروڑ عطا کرے گا، 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج وہ لوگ جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو جلد اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو نیا گھر، گاڑی، بنگلہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ آج اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ جس کسی کو بھی اس وظیفے پر یقین نہیں آتا، وہ دنیا بھر کے تمام کام کاج چھوڑ کر آج جمعہ کے دن اس وظیفے کو ایک بار کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ مقدر چمک جائے گا، نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ پیارے دوستو، جمعۃ المبارک تو سال میں بہت آنے ہیں، لیکن ماہ رمضان کا جمعۃ المبارک یہ سال میں ایک بار آنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، آج اگر آپ نے اس موقع کو گنوا دیا تو پھر پورا سال پچھتاؤ گے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے، لیکن مقدر کو لگے بند تالے نہیں کھلیں گے، نصیب کو لگے جو تالے ہیں وہ نہیں کھلیں گے۔ اگر آپ اپنا مقدر چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر سے نحوست کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آج رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو یہ وظیفہ، یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی کر لینا۔ پیارے دوستو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے جمعے اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پورے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کر کے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے آج جمعہ کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو جائے نماز چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے، آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ محترم بھائیوں بہنوں، آج وہ شخص جو سڑک پر بیٹھا بھیک مانگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا نصیب کبھی نہیں بدلے گا، اس کی قسمت کبھی نہیں چمکے گی، اس کی قسمت میں مشکلات لکھ دی گئی ہیں۔ آج وہ فقیر بھی اگر یہ وظیفہ جمعہ کے دن میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا، انشاءاللہ تعالیٰ شام ہونے سے پہلے کروڑوں مل جائیں گے۔ غیبی خزانوں سے میرا رب اس کی مدد کر دے گا، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ وہ فقیر امیر بن جائے گا۔ جو خود بھیک مانگتا تھا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹنے لگ جائے گا، اتنا پیسہ آئے گا کہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے جمعے کو یہ تسبیح کرنے والے کے دن پھیر دیتا ہے، اس کے نصیب کو بند تالے رب تعالیٰ خود کھول دیتا ہے۔ اللہ والو، جمعے کا دن بڑے ہی فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ یہ دن اتنا فضیلت والا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی بندہ یا عورت رمضان المبارک میں اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں ایک ایسی زندگی جس سے وہ تنگ دستیوں کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ،
فاقوں کا خاتمہ، پریشانیوں کا خاتمہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غربت کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ رمضان المبارک اس جمعے کو یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات تو کیا، آپ کے پورے گھر کے، آپ کی اولاد کے، آپ کی بیٹیوں بیٹوں کے سب کے حالات بدل جائیں گے، آپ کا نصیب چمکنے لگ جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے اس کا قرض اتر جائے گا۔ میری وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بیٹیاں گھر بیٹھے بوڑھے ہو گئی ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، میری مائیں اپنے اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹے گھر میں نہیں بیٹھتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ والدین آج یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی قسمت چمک جائے گی۔ بیٹے جو نافرمان ہیں وہ فرما بردار ہو جائیں گے، بیٹیوں کے اچھے رشتے آ جائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جس کسی نے بھی اس کو کیا ہے وہ مہینوں میں نہیں دنوں میں کروڑوں پتی بن گیا ہے۔ پچھلے سال جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا تھا آج وہ گاڑیوں کا مالک ہے، اپنا گھر بنگلہ رب نے اسے دے دیا ہے۔ جو شخص غریب تھا وہ امیر ہو گیا ہے، اور جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی تھیں ان کے اچھے رشتے ہو گئے ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں۔ اللہ والو، آج مہنگائی کے دور میں، آج مفلسی کے دور میں پاس جتنا بھی پیسہ ہو لیکن انسان مطمئن نہیں ہے، انسان کی ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی۔ اس مشکل کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ انشاءاللہ تعالی آج جمعہ کا دن جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو میرا رب غیبی فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی غربت اور مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ اب یہاں سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، یہاں سے آپ نے ویڈیو کو مکمل سننا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ آپ کو پورا سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ وظیفہ جب سنیں تو اس کو بار بار سنیں، اور اگر ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، لکھ لیں، تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ وظیفہ آپ جمعے والے دن کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں، وہ نہیں پڑھنا تو آپ صرف یہ پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، یہ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے۔ اور اب یہاں سے آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے چلتے پھرتے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ یا وہابو ایک ہو گیا، یا وہابو دو ہو گیا، اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا یا وہابو یا وہابو، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس کو بھی آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے جمعہ والے دن ایک بڑی ہی پیاری سورت اس کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت ہے سورۃ القدر، قرآن پاک کی بڑی ہی چھوٹی سورت ہے، اور رمضان میں جو بندہ بھی سورۃ القدر کی ذکر کرتا ہے، سورۃ القدر کا ورد کرتا ہے، سورۃ القدر کی تلاوت کرتا ہے، تو میرا رب رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کے نصیب کو لگے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کی تمام مشکلات، حاجات میرا رب اس سورت کے ذریعے اس کی یہ مشکلات ختم کر دیتا ہے، اس کی حاجات پوری کر دیتا ہے۔ اللہ والو، سورۃ القدر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ وہی درود پاک اب آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے، اور یہاں آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ لیکن ابھی ایک عمل آگے باقی ہے جو آپ نے آج کے دن میں کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بیٹھ جانا ہے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا ہے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہنا ہے، اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی، اپنی مشکل کی، جو بھی بات آپ رب سے منوانا چاہتے ہیں، جو بھی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔
نیت آپ زبان سے الفاظ دہرا لیں یا جو بھی مشکل ہے اس کو ذہن میں لے آئیں تو وہ آپ کی نیت ہو جائے گی، اس کو آپ نے لے آنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے، آنکھیں آپ نے بند کی ہوئی ہیں اور رب کریم سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نیک لوگوں کا، انبیاء کرام کا واسطہ دے کر، صحابہ کرام کا واسطہ دے کر دعا کرنی ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، رمضان کے صدقے ہماری مشکلات دور فرما دے، رمضان کے صدقے ہماری حاجات پوری کر دے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے دعا کر دیں، یا اللہ تیرے رمضان کے صدقے ہماری بیٹیوں کے اچھے رشتے کر دے۔ یا اللہ رمضان کے صدقے میاں بیوی کے درمیان جو نفرت ہے، جو لڑائی کی آگ چل رہی ہے، اسے محبت میں بدل دے۔ اللہ والو، آپ نے رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی سے مانگ نہیں سکتے، ہم تیرے سوا کسی کے طلبگار نہیں ہیں۔ اے اللہ، تو ہی ہماری مشکلات دور کر سکتا ہے، تو نے ہی ہمیں مشکل میں ڈالا ہے اور تو ہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ تو نے ہی ہمیں بیٹیاں دی ہیں، تو ہی ان کی شادیاں کروا، تو ہی ان کے نصیب اچھے کر۔ تو نے ہی ہمیں اولاد دی ہے، تو ہی ہماری اولاد کو فرما بردار کر، نیک کر، برائیوں سے دور کر۔ اللہ والو، دعا آپ نے لازمی مانگنی ہے، جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا ایسے مانگ لیں یا جیسے بھی آپ دعا مانگنا چاہیں، لیکن آپ کی دعا میں عاجزی انکساری لازمی ہونی چاہیے۔ آپ نے رب کریم سے ایسے مانگنا ہے کہ ایک فقیر اپنے آقا سے مانگ رہا ہے اور آقا اس کو دے رہا ہے۔ اللہ والو، رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میرا رب اپنے بندے کی حاجات خود سنتا ہے اور اس کی جو بھی مشکل ہوتی ہے، جب بندہ رو رو کر، گڑ گڑا کر، آنکھوں میں آنسو لا کر رب کریم سے دعا کرتا ہے تو میرا رب اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، میرا رب اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اور کوئی بھی بندہ جب رب کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، رب کریم کو اللہ کے پیغمبروں کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو میرا رب اس کی حاجات سنتا ہے، میرا رب اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ والو، آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی صورت مس نہیں کرنا۔ آپ نے مغرب سے پہلے اس وظیفے کو ایک مرتبہ لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی مجھے دعائیں دو گے، پوری زندگی آپ کو یاد رہے گا کہ کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والو، ایک بات یہاں نوٹ کر لیں کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے 5 وقت نماز لازمی پڑھا کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل اثر نہیں کرے گا، کیونکہ کسی بھی چیز کے لیے نماز بہت ضروری چیز ہے۔ آپ لوگ وظائف بہت کرتے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے آپ کے اعمال، آپ کے وظائف زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے، اور پھر آپ کو گلہ ہوتا ہے کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری مائیں، بہنیں، بیٹے، بیٹیاں، بزرگ نماز باجماعت 5 ٹائم کی ضرور پڑھا کریں اور پھر رب سے مانگا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری ہوں گی، مشکلات حل ہوں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ خود بھی کرو، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اور یہاں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے، کیونکہ یہ میرا حق ہے اور میں بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے وظیفے لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔